السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ فضول محنت کرنے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا رکھا ہو، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے ہی بہترین کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کا یہ آخری رکوع کی پہلی آیات ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ من والہ نے ہمیں زندگی کے ایک مقصد کو بتایا، اور وہ مقصد کیا بتایا کہ جو انسان دنیا کو بنانے میں، دنیا کو اچھا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو دنیا چھوڑ جانی ہے۔ دنیا کوئی دائمی نہیں ہے۔ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسا کوئی راہ گزر اور مسافر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تو بقدر ضرورت ہے۔ ہمارا اور صحابہ کے اندر بنیادی طور پر یہ فرق تھا۔ صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہماری آخرت اور موت اچھی ہو جائے، اور ہماری ساری کی ساری تگ دو اس چیز میں ہے کہ ہماری دنیا کیسی اچھی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں اور ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں کو قبروں تک تم لوگ پہنچے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہماری یہی چاہت ہوتی ہے کہ کس طرح ہم دنیا کو سمیٹ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مختصر اور جامع الفاظ کے اندر ایک بات کو ذکر فرما دیا اور دنیا کی حقیقت کو ذکر فرمایا۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں نا جو سب سے زیادہ گھٹیا محنت میں لگا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا رکھا ہو، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقلمند ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں تو بڑا ذہین آدمی ہوں کہ میں نے اتنی دنیا، اتنے کمرے، اتنے پلازے، اتنا بینک بیلنس بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔